سر پہلے تو یہ بتائیے گا، ظاہر ہے یہ تو میں پوچھوں گا سیاسی تجزیہ کاروں سے کہ ان کو لگتا ہے کہ کیا بات واقعی تحریک انصاف کو بین کرنے اس طرف جا رہی ہے، حکومت ایسا کچھ کر رہی ہے؟ نہیں کہ ایک لمحے کو آپ مجھے بتائیے کہ یعنی اگر ایسی کوئی سوچ ہے تو اس کو لیگل ٹرم میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اور اگر ہم تحریک انصاف کے تناظر میں بات کر رہے ہوں، یہ میں جماعت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس جماعت کی جو بھی پازیٹیوز ہیں نیگیٹیوز ہیں وہ سارا ہیں، تو اس کو لیگلی اسپیکنگ اس چیز کو عملی طور پر کر جانا، عملی جامہ پہنانا، یہ کتنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جی، اس کے لیے آئین میں ایک عمل دیا ہوا ہے۔ ہاں، وفاقی حکومت کو پہلے ایک اعلامیہ جاری کرنا ہوگا جس میں یہ کہنا ہوگا کہ یہ جماعت جو ہے ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے یا نظریہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس اعلامیہ کی بنیاد پر ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوگا۔ سپریم کورٹ یہ دیکھے گی، وہ شواہد طلب کرے گی کہ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ جماعت ملک کی سالمیت یا نظریہ پاکستان کے خلاف کام کرنے میں مشغول ہے، یا اس کے نصب العین میں یہ بات شامل ہے۔ اچھا، ہماری تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے کسی پارٹی کو کالعدم قرار دینے کا، اور وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی، جس کو 1975 میں کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ جی، بھٹو صاحب کا دور تھا، اور یہ ولی خان صاحب کی اس وقت سربراہی میں پارٹی تھی۔ یہ حالیہ تاریخ میں جو جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور تحریک لبیک کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی، تو وہ معاملہ کہاں تک پہنچا تھا؟ وہ کیا ہوا تھا؟ وہ کہیں خاص نہیں پہنچا تھا، ایک بات شروع ہوئی تھی، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ جماعت آج بھی موجود ہے۔ دیکھیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو ایک آئینی جمہوریت میں کالعدم قرار دینا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایک غیر جمہوری عمل ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے بہت ہی ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔ آج دن تک نیشنل عوامی پارٹی کو جو کالعدم قرار دیا گیا اور جو سپریم کورٹ نے قبول کیا، وہ ایک متنازع فیصلہ ہے، ہمارے بہت سے متنازع فیصلوں میں سے ایک۔ یعنی اگر میں اس کو یوں ریفریز کروں سلمان صاحب، معذرت آپ کو میں نے کٹ کیا، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح اگر میں یوں ریفریز کروں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کو پروپوز یا ریکمینڈ تو کر سکتی ہے کسی سے بین کرنے کی، لیکن اس کا اختیار یہیں تک ہے۔ اس میں حتمی فائنل ورڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی ہے، اور اگر وہ کنونس نہیں ہے تو حکومت وقت کچھ بھی کر لے وہ جماعت کو بین نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ریفریز کیا میں نے آپ کی بات؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ایک تحفظ ہے جو آئین نے مہیا کی ہے، ورنہ تو ہر ہمارے ملک میں حکومت جو ہے کسی بھی اپوزیشن کی جماعت جس سے وہ خائف ہو، جس سے الیکشن ہارنے کا اس کو خطرہ ہو، اس کو بین کر دے گی۔ تو ہمارے آئین نے اس چیز کے حوالے سے یہ تحفظ رکھا ہے کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی اپنے آپ کی سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ۔ اور آپ نے سر کیا کہا، یعنی کہ کیونکہ ابھی مثلا پنجاب میں الیکشن ہے 10 دن بعد فار ایگزامپل، اور 5 دن پہلے گورنمنٹ بین کرتی ہے، اگین ہائپوتھیٹیکل بات ہے ظاہر، تو کیا جب تک سپریم کورٹ فائنل ورڈ نہیں دے تب تک حکومت کا حکم نافذ العمل رہے گا یا نہیں؟ جب تک سپریم کورٹ فائنل ورڈ نہ دے تب تک وہ جماعت نارملی ہی فنکشن کرتی رہے گی؟ نہیں، نارمل فنکشن تو نہیں کرے گی، اس کا حکم حکومت کا اعلامیہ آنے کے بعد اس کی کارروائی تو بطور جماعت رک جائے گی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ سے چند دن قبل کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے تو اس کا مقصد واضح ہوگا کہ یہ پھر الیکشن سے فرار کی ایک کوشش ہے۔ لیکن اب تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے تمام جو اہم ریاستی ادارے ہیں انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، نہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ اور کل غالباً کوئی مشترکہ اجلاس میں اس حوالے سے قرارداد بھی پاس کی جائے گی، نہ ہم پیسے دیں گے، نہ ہم عملہ دیں گے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں میری نظر میں پہلا واقعہ ہے کہ ریاست جو ہے آئین اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک مارشل لاء کے علاوہ دور میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ اور سر میرا اگلا سوال یہی تھا کہ فرض کر لیجیے اگر وہی صورت بنتی ہے جو کہ ابھی آپ نے جو نقشہ کھینچا، اور آپ نے بھی ظاہر اسی لیے کھینچا کہ شنید ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ڈیموکریسی کی ظاہر اسپرٹ کے خلاف ہوگا، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ اقدام کسی طور پہ احسن نہیں ہوگا، لیکن کیا ایسا کرنا الیکشن کے التوا کا باعث بن سکتا ہے کہ جب پارلیمان کی مشترکہ ایوان میں کہا جائے کہ صاحب الیکشن کے لیے ان اداروں کی اور ان فنڈ کی ضرورت ہے، نہ ادارے اپنی جو ہے وہ سپورٹ دے رہے ہیں افرادی قوت کی، اس میں نہ فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں، تو ہم نہیں کرا سکتے الیکشن؟ تو ایسی صورت میں الیکشن کا التوا ممکن ہے کیا؟
قانونی طور پہ تو بالکل ممکن نہیں ہے. مشترکہ اجلاس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئین کو معطل کرے, سپریم کورٹ کے حکم کو معطل کرے. الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ حکم جاری کرے کہ اتنے پیسے ہمیں درکار ہیں, یہ عملہ ہمیں درکار ہے. ہمیں تو آئین یہ طاقت دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ حکم جاری کر سکتا ہے کسی بھی ادارے کو. تو ابھی تک الیکشن کمیشن نے بھی اس قسم کا حکم جاری نہیں کیا, جس سے الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں. لیکن کل اگر اعلامیہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد میری نظر میں سیاسی ہوگا, قانونی کم ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور یہ اگر سلمان صاحب اگر کچھ لمحے پلیز اگر میرے ساتھ اور رہیں تو میں ذرا ایک دو رائے شامل کرنے کا پھر آپ سے ایک آدھ اور قانونی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں.